آپ کو کوئی جگت یاد ہے پہلی جو؟ ہاں، وہ پہلا ڈرامہ تھا تو میرا کریکٹر تھا میر صاحب کا. ٹھیک ہے. لنڈے بازار میں ان کی دکان ہوتی ہے تو وہ اپنی وہ لنڈے کی جو ہوتی ہے نا وہ جو گٹھڑی، جی جی، اس کو کھولتے ہیں تو اس میں سے میم نکل آتی ہے. اچھا. تو اس میم کو لے کر نا وہ چاند پر چلے جاتے ہیں. ڈرامے کا نام تھا چاند کی سطح پر. ٹھیک ہے. تو وہ میم کو لے کے چاند پہ چلے جاتے ہیں اور جناب اس کو سیر کرا رہے ہیں. پہلا ڈائلاگ مجھے یاد ہے، مائی ڈیئر بیگم، امپورٹنٹ کوالٹی، چاند کی یہ فضائے کثیف آپ کی مزاج شریف پر کیسے اثر انداز ہو رہی ہے. اٹس ویری پلیزنٹ، آئی ایم ویری تھینکفل. تو اتنے میں نا لوگ وہاں کو سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں چاند پہ. ٹھیک ہے. تو مجھے آتی ہے کھانسی. اچھا، وہ میں کھانسی کی اور جو ڈائلاگ بولا نا تو میری آواز دب گئی. تو سارا ہال کہتا ہے اوے اونچی اوے اونچی اوے اونچی. وہ میں اونچی بولا ہوں اور دب گئی. وہ میرا پسینوں پسینی منہ چھلکائی ہوئی تھی، میں کو ڈگن لگی ہو گئی ہے. تو میرے پاس چھڑی تھی. ٹھیک ہے. تو وہ میں نے کہا وہ دوبارہ میں کھانسی کرتا ہوں وہ جو ناک میں دھواں. تو میں نے نا چھڑی پر زور لگا کے نا تو اچھلا وہی وہ چھلانگیں آج ایسی شروع ہوئی. اچھا، یہ وہاں سے آپ کی شروع ہوئی تھی؟ تقریباً ہر ڈرامے میں ہر جگہ لوگ فرمائش کرتے ہیں جی ذرا. پہلا لافٹری چھلانگ پہ آیا. ٹھیک ہے. تو دوسری کی وہ پھر آ گئی. پھر جب بھی میں ڈائلاگ بولوں نا تو میں ساتھ میں ایسے کروں تو وہ ڈائلاگ وہ آواز تو آئے نہ آئے لیکن وہ حرکت سے نا وہ لافٹر آ جائے. باہر نکلا تو سفزا ویل ڈن بیٹے ویل ڈن تھینک یو ویسے بولا کرتے. تو وہ لافٹر ہی کیونکہ چھلانگ پہ آیا تو آج تک چھلانگے ہی لگا رہے ہیں. اچھا جواد صاحب، ہمارے یہاں ایک بات مشہور ہے کہ جو دوسروں کو ہنسانے والے ہوتے ہیں وہ اندر سے بڑے دکھی ہوتے ہیں. اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ میں اسے بالکل ایگری نہیں کرتا. اچھا. 100%. کیونکہ جو آدمی اندر سے دکھی ہے نا اس کے منہ پر چیز نہیں آتی. اب میرا آپ کو پتا شعبہ کامیڈی. جی جی. A to Z میں نے کامیڈی کیا اور ایسا بھی ہوا ہے، یہ ہوا ہے کہ بھائی میرے کو فائر لگا ہوا، زندگی موت کی کشمکش میں امی ہاسپٹل ہے اور میں الحمرہ میں آیا ہوں. تو میں انٹر ہوا ہوں تو اتنی بڑی کلیپ اور لوگ ہنس رہے ہیں، خوب ہنس رہے ہیں اور دھاڑ دھاڑ میرے آنسو ڈم 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 بہ رہے ہیں. یہ ایک دفعہ ہوا، صرف 2 دفعہ ہوا ہوگا. لیکن کامیڈی پھوٹتی ہے جب آدمی اندر سے خوش ہوتا ہے. یہ کوئی غلط کانسیپٹ کو مشہور ہو گیا ہوگا. میں نے اب مولانا صاحب کے ساتھ کام کیا، سارے کامیڈین کے ساتھ کام کیا، بالکل نانا صاحب کے ساتھ کام کیا، علی جاز سب بزرگوں کے ساتھ بھی کیا. نہیں، اندر کی خوشی ہی کسی کو خوشی دیتی ہے. ہاں اس دوران کوئی دکھ آ جائے، کوئی ٹریجڈی آ جائے، ہوتا ہے، وہ انسان ہے نا، آتے جاتے رہتے ہیں. اس دوران بھی اس کو ہنسانا ہی پڑتا ہے. اندر سے جو بھی ہے وہ اس نے اپنا کام کرنا ہے، وہ کرنا ہی کرنا ہے. ہر ایک کے ساتھ دکھ بھی آتے ہیں. اب جو دکھ والے کریکٹر کرتے ہیں، ٹریجڈی کرتے ہیں، وہ خوش بھی ہوتے ہیں، پرفارم کرتے ہیں، وہ دکھی بھی ہوتے ہیں. اسی طرح کامیڈین جو ہے وہ کوئی فلمیں ایسی مرحلہ آئی ہیں جن میں انہوں نے کہا جی اندر سے بڑا دکھی اور میں نہیں سے ایگری کرتا کیونکہ میری زندگی ہی پہلی کمائی کامیڈی کی اور آخری بھی کامیڈی. ابھی میں پروگرام کر کے آیا ہوں. جی جی بالکل، یورپ میں. تو وہ نہیں، ایسی بات میں ایگری نہیں کرتا. کبھی ایسا ہوا کہ اسکرپٹ آپ بھول گئے ہوں ایکٹنگ کرتے ہوئے، اب لائیو ہے اسکرپٹ بھول گئے ہیں، کیسے مینیج کیا؟ ایک دفعہ. اچھا. وہ زمانہ جب ہم نے ڈرامہ شروع کیا نا تو لائن ذرا سی ادھر سے ادھر ہو جاتی نا تو پسینے آئے تھے اور باہر ڈائریکٹر کھڑے ہوتے تھے. جواد واٹ آر ڈوئنگ؟ جان ادھر ونگوں میں ذرا سا موو، آپ تو ڈائلاگ کہہ رہے ہیں، ایک موو اگر سلانٹنگ ہے اور وہ آپ نے ڈاؤن لے لی ہے یا اپ چلے گئے ہیں تو اس پہ بھی باہر نکل کے سوٹی پڑتی تھی. تو بڑا عجیب زمانہ تھا، بھولتے تھے. ایک تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاں پرومپٹرز موجود ہوتے ہیں. جی جی.
दोनों जी तरफ। जी जी। और प्रॉम्प्टर कौन होता है जिसे पूरा स्क्रिप्ट A to Z याद होता है और उसको दोहराने रिहर्सल ये भी पता होता है कि यहाँ से ये भूलता है और भूलेगा। हमारे जमाने में तो अब तो उस तरह का नहीं ना, सिलसिला नहीं रहा है, बिल्कुल। तो वो उसको पता, वो अलर्ट होता था और विस्पर ऐसा करता था कि ऑडियंस को पता नहीं चलता था। अच्छा। तो बाज़ औक़ात ये होता था कि उस वक्त क्योंकि पूरे का पूरा ड्रामा याद करना होता था, सिर्फ अपना कैरेक्टर नहीं, तो बाज़ औक़ात साथ वाला कैरेक्टर भी प्रॉम्प्ट कर देता, मैं जा रहा हूँ, हाँ ये कह दो, हाँ नहीं, वो प्रॉम्प्ट कर देता। और अगर बिल्कुल ही हम कंफ्यूज हो जाएं, अगर आ ही नहीं रहा, तो फिर अपनी तरफ से कुछ ना कुछ बोल के तो वो कवर करना पड़ता है। कि वो बड़ा वेरी वेरी डिफिकल्ट हार्ड टाइम, वेरी हार्ड टाइम एट दैट टाइम। अब तो चीजें बहुत आसान है, अब तो आपको पता ही है, अब तो बल्कि शायद बहुत ज्यादा स्क्रिप्टेड नहीं भी, आप मौके पे भी कुछ बोल दें, बस इसी तरह चल रहा है आपको काम। पता है फिर सारा